السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرہ کرنے کا طریقہ آج میں آپ کو بتلاؤں گا، اور عمرے میں کتنے فرائض ہیں اور کتنے واجب ہیں، کتنے فرائض ہیں کتنے واجبات ہیں، یہ انشاءاللہ آج میں بتاؤں گا عمرے کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج میں آپ کو بتلاؤں گا، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں، سب سے پہلے دو چیزیں آپ کو بتلاؤں گا عمرے کے اندر کتنے فرائض ہیں اور کتنے واجبات ہیں، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ عمرے کا طریقہ تو سب بتا دیتے ہیں جو بھی ساتھ جاتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا عمرے کرنے کے اندر کتنے فرض ہیں کتنے واجبات ہیں۔ تو آج میں نے سوچا آپ کے سامنے فرض اور واجبات رکھ دیے جائیں تاکہ ان پر اہتمام سے عمل ہو، کیونکہ فرض چھوٹ جاتا ہے تو وہ عمل ہوتا ہی نہیں۔ نماز کے فرض نماز ختم، عمرے کے فرض چھوٹ گئے تو عمرہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے۔ تو آج میں آپ کو عمرہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور عمرہ کرنے میں جو فرائض اور واجبات ہیں وہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ جان لیں عمرہ کہتے کسے ہیں، تو یاد رکھیں عمرہ میں 4 کام ہیں، اس کا نام عمرہ ہے۔ میقات سے احرام باندھنا یعنی سرحد، کیونکہ ہم یہاں سے مثال کے طور پر ہم ہندوستان سے جائیں گے تو ہوائی جہاز میں جہاں سے ہم بیٹھیں گے وہیں سے احرام باندھ لیں گے، اس لیے کہ ہوائی جہاز کب میقات سے گزر گیا ہم کو پتہ نہیں۔ ایک سرحد ہے میقات، اس سرحد سے عمرے کا یا حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے، اس لیے ہم ہندوستان کے لوگ یہاں سے جائیں گے یا پڑوس ملک یا دوسرے ممالک کے جائیں گے تو وہیں سے احرام باندھ کر وہ ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیں گے۔ احرام باندھنے کے بعد نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں، یہ نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور پھر حلق یا قصر کرنا ہے، یعنی مردوں کو پورا بال منڈوانا ہے اور عورتوں کو کچھ بال کٹوانے ہیں۔ آج میں اس کا نام عمرہ ہے۔ تو عمرے کے فرائض آپ کو میں بتلا دیتا ہوں۔ عمرے میں 2 فرائض ہیں، کتنے؟ 2 فرائض ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا، یہ ایک ہی فرض ہو گیا۔ احرام میں ہی شامل ہے کہ نیت بھی اور تلبیہ بھی پڑھنا۔ احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھنا اس کے لیے فرض ہے۔ احرام جب باندھے نیت کریں، احرام باندھیں اور تلبیہ پڑھیں، اس کے لیے یہ تلبیہ پڑھنا فرض ہے، ورنہ اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، بیت اللہ کا طواف کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ بھی فرض ہے، طواف کرنا بھی فرض ہے۔ 2 واجبات جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے، اور بال منڈوانا یا کتروانا یہ واجب ہے۔ 2 فرض میں نے بتا دیے، 2 واجب آپ کو میں نے بتا دی۔ تو عمرے کے اندر 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ اب ہم جیسے مثال کے طور پر یہاں سے ہندوستان میں جیسا بھی میں نے پہلے بتلائے جا رہے ہیں، تو احرام راستے سے ہی باندھ لیں گے۔ احرام باندھنے کے بعد بہت ساری پابندیاں ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہے، جس کی بہت بڑی تفصیل ہے کہ آدمی کے بال بھی نہیں گرے، اور اس میں خوشبو بھی آدمی نہیں لگائے، بیوی یہاں تک کہ بیوی کے اوپر شہوت کی نظر بھی وہ نہ ڈالے۔ بہت ساری پابندیاں اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہے احرام باندھنے کے بعد۔ جو جائز چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ناجائز ہوتی ہیں، جیسے روزے کی حالت میں جو جائز ہوتی ہے وہ بھی ناجائز ہوتی ہے، اسی ترتیب سے احرام باندھنے کے بعد جائز چیز بھی ناجائز ہو جاتی ہے جب تک کہ پورا عمرہ نہ کر لے اور احرام نہ کھول لے۔ تو میقات سے ہم گئے، احرام باندھ لیا ہم نے، احرام باندھنے کے بعد ہم نیت کر کے تلبیہ ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد ہم جائیں گے طواف کریں گے، مسجد حرام جائیں گے، وہاں بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور طواف پورے 7 چکر یعنی 3 چکروں میں ہم رمل کریں گے، یعنی تھوڑا سا اکڑ کے چلیں گے 3 چکروں میں، اور ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیں گے، یعنی اگر جگہ مل جائے وہاں پاس میں جانے کی تو ٹھیک ہے، ورنہ دور ہی سے ہم کیا کریں گے،
استلام کریں گے، یعنی حجر اسود کو بوسہ دیں گے۔ بہت سارے لوگ دھکا مکی کر کے وہاں جاتے ہیں، یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ عورتیں یاد رکھنا، عورتیں جو ہیں وہ رمل نہیں کرے گی، یعنی اکڑ کر نہیں چلے گی، جیسے چلنا چاہیے ان کو ویسے ہی وہ چلے، عورتوں کے لیے۔ اور تلبیہ جو ہے بلند آواز سے مردوں کو پڑھنا ہے اور عورتوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ جب طواف سے آپ فارغ ہو جاؤ، 2 رکعت نماز واجب الطواف آپ پڑھو گے، اور مقام ابراہیم پر بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر صفا مروہ کی ہم سعی کریں گے۔ یہ 2 فرض آپ کے یہیں ہو گئے، یعنی احرام باندھنا، اور احرام کے ساتھ تو تلبیہ اور نیت کرنا، یہ تو احرام کے ساتھ ہی کہلائے گا، اور طواف کرنا، یہ 2 فرض آپ کے ادا ہو گئے۔ اب آپ کو واجب ادا کرنے ہیں، یعنی صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، یعنی وہاں پر جانا ہے، 7 چکر لگانے ہیں، اور اس کے بعد جب صفا مروہ کی سعی ہو جائے پھر حلق کرنا، یعنی مردوں کو جو ہے وہ بال پورے منڈوانا ہے، پورا بال منڈوانا ہے، یہ واجب ہے۔ اور عورتوں کے لیے تقریباً 1.5 انچ کے قریب بال کٹوانا، یعنی قصر کرنا ہے۔ تو یہ اس کے بعد عمرہ کا احرام کھول دیا جائے۔ یہ عمرہ اتنا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس سے رہی بات دعائیں، تو اس میں بہت ساری دعائیں ہیں، طواف کرنے کے الگ دعائیں، ہر چکر کے الگ دعائیں، تو خصوصاً جب کریں گے تو ربنا آتنا فی الدنیا کا اہتمام کریں، یا پھر ہم کو جو دعائیں آتی ہیں دل کے اندر ہم مانگ سکتے ہیں، دل کے درد جو ہے وہ درد اللہ کے سامنے رکھنا، یہ اس کا نام دعا ہے۔ تو وہ دعا ہم ایسے تو صفا مروہ کی دعا بھی الگ ہے، صفا پہ کون سی دعا مانگنی چاہیے، اور مروہ پہ کون سی دعا پڑھنا چاہیے، اور صفا پہ کون سی دعا پڑھنا چاہیے، یہ الگ الگ دعائیں، لیکن کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ پریشان نہیں ہو، بلکہ جو اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں اپنی زبان میں وہ مانگے، اللہ رب العالمین ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل کریں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کبھی وقت ملے گا تو اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ ہم بتا دیں گے، کس کو کیا کہتے ہیں، سعی کس کو کہتے ہیں، اور استلام کس کو کہتے ہیں، میقات کس کو کہتے ہیں، پوری تفصیل انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔